الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا اور مختلف مقامات سے ماہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزار کا ملک بھر سے شہادتیں موصول ہونے کے بعد اعلان۔ پنجاب کا 4 ماہ کے لیے 17 خرب 19 ارب کا بجٹ منظور۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی منظوری۔ پینشن میں 20% تک اضافہ۔ 80 سال سے زائد عمر کے لیے 20%۔ 80 سال سے کم عمر والوں کے لیے پینشن میں 5% اضافہ ہوگا۔ تنخواہوں پینشن کے لیے 719 ارب مختص۔ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 325 ارب روپے مختص۔ تعلیم کے لیے 195 ارب، صحت کے لیے 183 ارب، سوشل پروٹیکشن کے لیے 70 ارب رکھے گئے ہیں۔ زراعت کے لیے 65 ارب، آبپاشی کے لیے 18 ارب مختص۔ 4 ماہ میں 600 ارب کا قرض اتارنے کا فیصلہ۔ پنجاب گندم کی مد میں روزانہ 25 کروڑ سود ادا کرتا ہے۔ نگران صوبائی وزیر عامر میر اور ایس ایم تنویر کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، عوام دوست بجٹ بنایا۔ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اس کی 30% سیلری کو انکریز کر دیا گیا، اور جو ملازمین جن کی ایج 80 سے پلس ہے اس کی سیلری 20% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ میں۔ آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ 1 جولائی 2023 سے 20 اکتوبر 2023 تک کے لیے ہوں گے۔ تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 721 ارب روپے خرچ ہوں گے اور ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 325 ارب روپے مختص کیے گئے ان کے لیے۔ فیصل آباد کی تاجر برادری بجٹ پر خوش، متوازن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حکومت اعلان کردہ بجٹ کو متعلقہ سیکٹر پر خرچ کو یقینی بنائے۔ کپڑے کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کا بجٹ پر اطمینان کا اظہار۔ صدر ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن شیخ فیصل کہتے ہیں پنجاب سرکار نے ایک بیلنس بجٹ پیش کیا، تاہم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھے گا۔ چنیوٹ میں انجمن تاجران بجٹ پر تحفظات کا اظہار۔ جمیل فخری کہتے ہیں 4 ماہ کے بعد بجٹ میں غریب کا خیال رکھا جائے۔ یہ 4 مہینے کا بجٹ ہے، یہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے۔ اس میں اگر وہ بہت سارا ریلیف نہیں بھی دے رہے تو کیا کرے گا آدمی؟ جھنگ کے تاجر رہنماؤں نے پنجاب کے بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا۔ انجمن تاجران جھنگ کے عہدیداران اور ممبران کا نیا ٹیکس نہ لگنے کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہ لگا کر حکومت نے کاروبار کو آکسیجن فراہم کی ہے۔ سیلری اور نان سیلری کی مد میں ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے 31 ارب 22 کروڑ کے فنڈز جاری۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے لیے 1 ارب 84 کروڑ 22 لاکھ، جھنگ کے لیے 82 کروڑ، ٹوبا ٹیک سنگھ کے لیے 80 کروڑ اور محکمہ تعلیم چنیوٹ کے لیے 35 کروڑ جاری۔ محکمہ خزانہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسرز اور ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ۔ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ایکسائز سے ٹیکس شیئر مل گئے۔ پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد گرانٹ جاری۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کو 6 کروڑ 59 لاکھ، چک جھمرا کو 3 لاکھ 65 ہزار اور جڑاوالا کو 34 لاکھ روپے ملے۔ سمندری کو 30 لاکھ، تانیہ والا کو 8 لاکھ 73 ہزار اور کھڑیاں والا کو بھی 3 لاکھ کا فنڈ مل گیا۔ ضلع جھنگ کے 3 بڑے ٹول پلازوں کے ٹھیکے جات کے حوالے سے اقدامات شروع۔ موزہ باغ، ملہوانہ موڑ اور صوفی موڑ ٹول پلازوں کی نیلامی سے 11 کروڑ 73 لاکھ روپے کی آمدن ہوگی۔ ٹینڈرنگ سے حاصل ہونے والی رقم کو سڑکوں کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ صنعت کاروں کے لیے نئی مشکل، محکمہ SNGPL نے بینک گارنٹی جمع نہ کرانے والے کارخانوں کے کنیکشن منقطع کرنا شروع کر دیے۔ کئی ایکسپورٹ یونٹس میں پیداواری عمل بند ہو گیا۔ ٹیکسٹائل صنعت کاروں کو سہولیات دینے کے لیے بنائے ادارے ہی امتحان بننے لگے۔ سوشل سیکیورٹی اور EOBI کے نام پر تنگ کرنے اور جرمانے کرنے کا الزام سامنے آ گیا۔
ایگزیکٹو ممبر چیمبر کہتے ہیں کہ بند فیکٹری پر مالکان کو نوٹسز بھیج کر پریشان کیا جا رہا ہے۔ بڑے ٹیکس گزاروں کی مشکلات میں مزید اضافہ، لارج ٹیکس پیئر آفس ملتان کے لیے فیصل آباد میں آن لائن پیشیوں کے لیے قائم ہیئرنگ سینٹرز بند کر دیا گیا۔ ہیئرنگ سینٹر کے ذریعے ٹیکس گزاروں کو پیشیاں بھگتنے کے لیے ملتان نہیں جانا پڑے گا۔ فیسکو جھنگ سرکل کا اوور لوڈنگ اور کم وولٹیج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑا اقدام، 132 kVA گرڈ اسٹیشن جھنگ سیکنڈ کو 9 کروڑ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کر دیا گیا، 14 کروڑ 2 لاکھ کی لاگت سے 195 ٹرانسفارمر بھی شامل کر دیے گئے۔ گرمی کے بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ لوٹ آئی، جھنگ کے شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ، شہری گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بلبلا اٹھے، کہتے ہیں مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ نے جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ فیسکو عملہ ملوث یا معاملہ کچھ اور، ریلوے کالونی میں جعلی شناخت پر میٹرز لگنے کا انکشاف، فیسکو نے ریلوے کالونی میں میٹر لگانے پر پابندی لگا دی، ریلوے کالونی میں جعلی شناخت سرکاری اراضی پر میٹر لگا کر نوسرباز قبضہ کرنے لگے۔ مہنگی بجلی سے نجات کے لیے نیٹ میٹرنگ کا رجحان بڑھنے لگا، فیسکو کو نیٹ میٹرنگ کی سینکڑوں درخواستیں موصول، فیسکو نے نیٹ میٹرنگ کی درخواستوں کو نپٹانے کے لیے سرکلز کو ہدایت جاری کر دی۔ محکمہ کسٹمز کے کلریکل ملازمین کے لیے اچھی خبر، اپر ڈویژنل کلرکس کو اسکیل 11 سے 13، LDCs کو اسکیل 9 سے 11 میں پروموٹ کر دیا گیا، ترقیوں کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا، سیکرٹری مینجمنٹ HR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں محکمہ ہیلتھ کا ضلع بھر کی 62 ڈسپنسریاں ختم کرنے کا فیصلہ، ختم ہونے والی ڈسپنسریوں میں تعینات عملہ اور سامان بنیادی مرکز صحت، دیہی مرکز صحت اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں منتقل کرنے کی ہدایت، خالی مقامات کو ڈپٹی کمشنر کے حوالے کیا جائے گا۔ RPO فیصل آباد ڈاکٹر عابد کی ریجن کے افسران کے ساتھ اجلاس، چاروں اضلاع کے پولیس سربراہان اور SPs کی اجلاس میں شرکت، RPO ڈاکٹر عابد نے عید الاضحیٰ اور محرم الحرام میں فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت کر دی، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کا حکم۔ IG پنجاب کے احکامات نظر انداز، مہنگائی کے مارے شہریوں پر ٹریفک پولیس فیصل آباد کا ظلم، ٹریفک وارڈنز کو روزانہ 20 چلان کرنے کا ٹارگٹ سونپ دیا گیا، ہر سیکٹر میں 30 جون تک 3000 چلان کرنے کے احکامات جاری، ٹریفک سیکٹر انچارجز نے وارڈنز کے واٹس ایپ گروپس میں دھڑا دھڑ چلان کرنے کے میسج بھجوا دیے۔ فیصل آباد میں گاڑیوں پر غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگانے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم صرف عام شہریوں تک محدود، پولیس اہلکار گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگا کر گھومنے لگے۔ یونان کے ساحلوں میں کشتی ڈوبنے سے سینکڑوں قیمتی جانوں کے ضیاع پر آج یوم سوگ منایا جا رہا، میونسپل کارپوریشن ہال میں جاں بحق افراد کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کا اہتمام، کمشنر ثروت سعید، ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کی شرکت۔ عید قربہ قریب لیکن فیصل آباد میں مویشیوں کی قیمتوں میں فرق نہ آیا، بیوپاریوں اور خریداروں میں بحث و تکرار جاری، منڈی میں ڈھولو بھولو کی جوڑی کے بھی چرچے۔ عید قربہ قریب آتے ہی ٹوبہ ٹیک سنگھ کی مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگیں، ٹوبہ کی مویشی منڈی میں ببلو اور رانی نامی بکروں کی جوڑی کی دھوم، بلو اور رانی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ نیوٹ میں مویشی منڈیاں فعال نہ کرائی جا سکیں، بیوپاری کہتے ہیں کہ عید پر سر پر ہے اور ابھی تک منڈیاں فعال نہیں ہو سکیں، بیوپاری سڑک کنارے اور گلی محلوں میں جانور بیچنے پر مجبور، ڈپٹی کمشنر کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، ریسکیو لائف اسٹاک ہیلتھ اور دیگر اداروں نے بھی تاحال کیمپس نہ لگائے۔ عید قربہ کی آمد، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فیسکو کا اہم فیصلہ، آپریشن سٹاف کو عید کے 3 دن متحرک رہنے کی ہدایت کر دی، سٹاف 3 شفٹوں میں کام کرے گا، فیسکو حکام کے مطابق عید کے تینوں روز بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔
فیصل آباد CEO ہیلتھ کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا دورہ، لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی اسکیل پروموشن سے تعلق جاری ٹریننگ کا جائزہ لیا، کہا 100 سے زائد لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی اسکیل ترقی سے متعلق ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ چھٹیوں میں تعلیمی ادارے بند، لیکن بچوں کی پڑھائی اور سیکھنے کا عمل رکنا نہیں چاہیے۔ فیصل آباد میں SB اسٹور نے روشن کنارہ اور ایجوکیشن گائیڈ کے ساتھ مل کر چھٹیوں میں پڑھائی کی آگاہی مہم شروع کر دی۔ SB اسٹور کی طرف سے صارفین کو اسکول ہو یا گھر، سیکھنا جاری رہنے کا پیغام دیا جانے لگا۔ فیصل آباد جناح کالونی میں ہیلتھ 360 برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ہیلتھ 360 میں ایستھیٹکس، فزیو اور کلینکس کی خدمات دی جائیں گی۔ CO عاطف اشفاق نے کہا، ہم مختلف سروسز ایک ہی چھت تلے فراہم کر رہے ہیں۔ اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر سپورٹس گالا، خواتین کے درمیان بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے فائنل مقابلے، ضلع بھر میں سے بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کی کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت۔